تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا کہ آؤ میرے پاس، اور میں نے کہا آپ یہاں؟ میں نے بڑے حیران ہو کے کہا، تو انہوں نے کہا تم بھی یہاں؟ تم بھی یہاں، میں بھی یہاں، تم کیسے آئے ہو؟ کیا بات ہے! میں تو حسین کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے حسین نے اجازت دے دی، میں تم یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا حسین لائے ہیں، مجھے حسین لائے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں حسین کیسے لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کوئی میں وہاں چائے قہوہ پینے نہیں جاتا تھا، وہاں میں قہوہ تبرک حسین بنا کے جاتا تھا، میں وہاں تبرک کے لیے جاتا تھا اس لیے کہ مجھے صحت ملے، مجھے رزق ملے، میری پریشانی دور ہو۔ تو تبرک کو ہمیشہ یہی سمجھا کرے کہ یہ آپ کی پریشانی دور کرے گا، اور ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے لیا کریں، فقیر بن کے تبرک لیا کریں، امیر بن کے نہ لیا کریں، یہ جھولی پھیلا کے لیا کریں، یہ سوچ کے لیا کریں کہ اس کو بی بی فاطمہ نے مہر لگائی، امام زمانہ نے مہر لگائی ہے۔ یہ تبرک نہیں ہے وہ عام جو دکانوں سے لے کے آپ کھاتے ہیں، یہ مہر شدہ تبرک ہوتا ہے۔ اس کا جتنا احترام، جتنی عزت آپ سے ہو سکے کریں، اس کے ایک ایک نوالے کی عزت کیا کریں، تو آپ کو خداوند کریم زیادہ سے زیادہ رزق دے گا، زیادہ سے زیادہ روزی دے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ خداوند کریم آپ کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ اس کے ساتھ میں ذکر کروں گی آج یہ کہ آج میرے مولا حسین کی سب سے چھوٹی بہن کا ذکر ہے جسے ام کلثوم کہتے ہیں۔ اچھا جناب، ام کلثوم کے جو لقب ہیں ان میں سے آپ کے لقب ملتے جلتے ہیں بی بی زینب کے ساتھ، لیکن چونکہ آپ چھوٹی بہن ہیں اور وہ بڑی بہن ہے تو آپ نے ہمیشہ بی بی زینب کو اپنی ماں جیسا سمجھا۔ بے شک آپ ہمیشہ، کبھی بہن بیٹھی ہوتی تھی تو اس کے سامنے بات نہیں کرتی تھی، بی بی زینب بات ختم کر لیتی تھی تو پھر بی بی ام کلثوم بولتی تھی۔ آپ شریکت الزینب کہلاتی ہیں، آپ نائب زینب کہلاتی ہیں، آپ محدثہ کہلاتی ہیں۔ کیونکہ کس لیے کہ جب آپ کی والدہ گرامی اس دنیا سے گئی ہیں جناب فاطمہ الزہرا تو آپ بہت چھوٹی تھیں۔ ہاں درود پڑھیں محمد۔ اور جناب فاطمہ کو آپ جانتی ہیں کہ بیٹیاں، چھوٹی بیٹی تو بڑی ہی پیاری ہوتی ہے، بڑی بیٹی تو پیاری ہوتی ہے، ہر ماں کو ہوتی ہے، لیکن چھوٹی جو ہوتی لاڈلی ہوتی ہے، کیونکہ بڑی کی دفعہ ماں جوان ہوتی ہے تو اس کو اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن جب چھوٹی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں خود تھک کے ذرا کمزور ہوئی بھی ہوتی ہے تو چھوٹی کہتے ہیں ہونے کی، چھوٹی سے پیار زیادہ ہوتا ہے، لاڈلی زیادہ ہوتی ہے چھوٹی بیٹی۔ تو جناب کلثوم جب پیدا ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ فوراً ہی جناب رسول خدا آئے، آپ نے نام رکھا، پیار کیا، اور جناب رسول خدا کی ایک ادا تھی، جب گھر میں آتے تھے تو نواسی سے تو تھا ہی پیار، نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے، سینے پہ سلایا کرتے تھے، مولا علی سینے پہ سلاتے تھے ام کلثوم کو۔ اور پھر اسی طریقے سے کہ آپ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ راتوں کو رویا کرتی تھی۔ تو ایک دن جب یہ کوفے میں آپ نے مولا علی نے اپنی بیٹیوں کو بلایا تھا تو جب گھر میں جب سب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر بڑا پیارا ماحول بن جاتا ہے، باپ بیٹھا ہو، بیٹیاں بیٹھی ہوں تو باتیں کرتے ہیں بچپن کی، لڑکپن کی۔ تو میرے مولا علی مسکرا کے دیکھتے ہیں جناب ام کلثوم کو اور بی بی زینب کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ام کلثوم تمہیں تو یاد نہیں، لیکن زینب بیٹا تجھے یاد ہے وہ وقت؟ تو بی بی زینب کہتے ہیں بابا کون سا وہ وقت؟ کہتے ہیں جب تمہاری ماں فاطمہ اس دنیا سے گئی تھی اور راتوں کو جب ام کلثوم روتی تھی تو نہ تمہاری گود میں چپ ہوتی تھی نہ بہن فضا کی گود میں چپ ہوتی تھی، تو میں اسے سینے سے لگاتا تھا، کندھے سے لگاتا تھا، اور میں وہ علی کے جو 1000 سجدے کرنے والا ہوں، میں نماز کی حالت میں بھی بعضت اس کو روتی ہوئی کو اپنے کندھے پہ لے لیتا تھا اور ام کلثوم کو میں سینے سے لگا کے تھپکی دیتا رہتا تھا اور عبادت کرتا تھا، یہ مجھے اتنی پیاری ہے۔ تو وہ ام کلثوم کی شادی ہوئی جناب زینب کے چھوٹے دیور سے، ایک ہی گھر میں دونوں بہنیں ہیں اور بڑا پیار ہے دونوں بہنوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی نے جب آپ کو کوفے بلایا، کتنے شان سے کوفے بلایا تھا آپ نے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا دیکھو عباس، حسن، حسین جا کے میری بیٹیوں کو کوفے لے کر آؤ۔ تو جب کوفے لے کر آئے تھے نا اور نکلنے لگے تھے اور 18 بیٹے تھے، تو کوفے سے جب نکلنے لگے تو بیٹے کو روک کے کہا تھا دیکھو بیٹا بات سنو، بہنوں کو لے کے آنا نا تو دن میں سفر نہ کرانا، دن میں گرمی ہوتی ہے، عرب میں گرمی بہت ہے، رات میں سفر کرنا
اور دیکھنا گھوڑے ذرا وہ اونٹ لینا جو تیز رفتار ہو، سست اونٹ نہ لینا، ہماری یہ محفوظ رکھنا، سفر ایسے کرنا کہ جب پردے کا خیال رکھ کے کریں، کبھی یعنی پوری احتیاطی تدابیر۔ اور پھر چلتے چلتے کہا عباس ادھر آؤ میرے لال، عباس پانی کا صحیح انتظام رکھنا، کہیں بہنوں کو پیاس کی شدت نہ محسوس ہو۔ وہ شہزادیاں جب کوفے آئی ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ دروازے پہ ایک ہرکارا جلدی سے دوڑ کے گیا، مولا خطبہ دے رہے تھے مسجد کوفہ میں، تو آپ نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، ذرا قافلہ باہر ہی روکو، اس لیے کہ ذرا لوگ چلے جائیں۔ اور پھر آپ نے سب بازار بند کروا دیے تھے کوفے کے، پھر سب بازار بند کروا کے شام جب زیادہ گہری ہو گئی تھی، مغرب کی اذان ہو گئی، تو آپ نے جا کے بی بی زینب کے اونٹ کی لگام پکڑی تھی، ہماری کا پردہ ہٹایا تھا اور پوچھا یہ تھا زینب لاڈلی تجھے رستے میں کہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ باپ بیٹی کا پیار تھا۔ اور پھر آپ کوفے پہ لے کے آئے، آپ تفسیر سمجھاتی تھی۔ اس طریقے سے میرے مولا نے اپنی بچیوں کی پرورش کی۔ ام کلثوم وہ بیوی ہے کہ جس کے لیے میں کہتی ہوں کہ جب میرے مولا کی آخری 19ویں کی یعنی کہ 18 کی رات تھی تو سب کے گھر ایک ایک دن کھانا کھاتے تھے نا، تو میں یہ کہا کرتی ہوں کہ کتنی خوش نصیب ہے بی بی ام کلثوم آپ کہ رسول نے علی کو پہلا نوالا یعنی لعاب دہن چسایا تھا، وہ رسول تھے، لیکن ام کلثوم آپ وہ بیٹی تھی کہ جس نے آخری نوالا کیا، کیونکہ افطاری آپ ہی نے کی تھی، اور بار بار آپ نے جب افطاری کی تھی نا تو سارا دن جناب ام کلثوم تیاری کرتے رہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی باپ گھر میں آ رہا ہو تو بیٹی کتنی خوش ہوتی ہے، دور سے باپ نے آنا ہو تو کہتی ہے آج اچھا بسترا بچھاؤ، آج تیاری کرو، میرے باپ نے بھائیوں نے گھر آنا ہے اور افطاری کرنی ہے، وہ پھر تو بہت ہی اہتمام ہوتا ہے، جو اچھی سے اچھی چیز ہے میں بناؤں۔ تو جناب ام کلثوم کو معلوم تھا آج میرے 18 بھائیوں نے بھی آنا ہے، میرے پاپا نے بھی آنا ہے، تو سارے دن استقبال کی تیاری کی۔ اور جب آئے تو باپ کے آگے آپ نے رکھا تھا، ایک دودھ رکھا، ایک جوں کی روٹی رکھی، پانی رکھا، نمک رکھا، تو میری مشکل کشا نے اس کھانے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اتنا زیادہ، تو بی بی نے کہا بابا کیا چیز ہے اس میں، کیا اٹھاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ چل میری لاڈلی تو دودھ اٹھا لے۔ تو جناب ام کلثوم دودھ اٹھا کر لے گئی تھی۔ یہ ام کلثوم ہے جس کی اتنی بڑی شاہی تھی، اور بس میں یہ کہوں کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ کائنات میں کوئی ایسا برباد نہ ہو کہ جیسا یہ گھر برباد ہوا ہے۔ وہی ام کلثوم جو اتنے تیار اپنے باپ کی اتنی لاڈلی تھی، وہی ام کلثوم 28 رجب کو قافلہ چلا، ام کلثوم ساتھ ہیں، اور جب پہنچی ہے نا کربلا تو جناب زینب کے خیمے کے ساتھ ہی میری بیوی ام کلثوم کا خیمہ ہے، لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ کبھی بہن کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کی، جب تک بہن زینب کی بات نہیں ختم ہوتی تھی ام کلثوم نہیں بولتی تھی۔ جب شب عاشور تھی نا تو میرے مولا غازی عباس پہرے پہ تھے، ایک خیمے کے پاس سے گزرے دوسرے سے گزرے تو دیکھا ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور جب آپ اس خیمے میں داخل ہوئے تو وہ جناب ام کلثوم کا خیمہ تھا۔ آپ نے گھٹنوں پہ اپنا سر رکھا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہی کاش میرے بھی کوئی اولاد ہوتی، کاش میری اولاد ہوتی، کل میں بھی حسین پہ اپنی اولاد کو قربان کر دیتی۔ میرے مولا حسین آگے کے بھائی عباس آگے بڑھے اور آگے کہتے ہیں آقا زادی کل میں آپ کی طرف سے شہید ہوگا، میں صدقے بیوی کہ میری بیوی نے بھائی کے سر کو چوما اور چہرے کو ہاتھوں میں لے کے کہا جس بھائی کو میں نے بڑی محنت سے پالا ہے، عباس تیرے جھولے کی ڈوریاں ہلائی ہیں، عباس تجھے لوریاں سنائی ہیں، تمہارے مرنے کی خبر میں برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بہن بھی اپنے بھائی کے مرنے کی خبر برداشت نہیں کرتی۔ تو میری بیوی اس طریقے سے سارا دن ہو گیا، کبھی آپ دیکھتی ہیں جو لاش آتی ہے، کبھی آن محمد کے لاشیں ہیں، کبھی قاسم کی لاش گٹری میں آئی ہے، ام کلثوم زینب کے ساتھ روتی ہیں، ایک ایک لاشا آتا رہا، اور پھر وہ 11 محرم آئی۔ آپ جانتی ہیں نا کائنات میں 3 بہنوں کی بڑی بات مشہور ہے، ایک جناب موسیٰ کی بہن کی بات بڑی مشہور ہے کہ جناب موسیٰ کی بہن کو جب میری
बीबी ने ताबूत सकीना में बंद करके दरिया में फेंका था ना, तो जनाब मूसा की बहन का नाम भी कलसूम था। आप दरिया के साथ साथ चलती गई थी। ये बहनों की मोहब्बत होती है जो भाइयों से होती है। भाई करे या ना करे, बहन भाई से जरूर मोहब्बत करती है। और दो बहनें और ऐसी थी, वो थी जनाब यूसुफ की बहन। कहते हैं कि जब जनाब यूसुफ से दोनों बहनें मिली ना, तो बहनों ने पूछा भाई हमने जरा कुछ हाल तो सुना। तो कहते हैं आप कि एक बहन मेरे पास कमरे में रुक जाए और एक कमरे से बाहर चली जाए। तो एक बहन रुकी, तो बड़ी बहन से कहते हैं सुनो, उन भाइयों ने ना मेरा कुर्ता उतारा। किस लिए उतारा? कि मुझे मारना चाहते थे। जब ये बात सुनी ना, तो बहन बेहोश हो गई। आपने आवाज दे के दूसरी बहन को बुलाया कि तुम अंदर आ जाओ। दूसरी बहन उस बहन को बेहोश में लेके आई कि भैया फिर क्या हुआ था? कहने लगा कि देखो, उन्होंने मेरा कुर्ता उतारा और उन्होंने मेरी गर्दन पे खंजर रखा। जब खंजर का नाम सुना ना, दोनों बहनें बेहोश हो गई। मैं कहती हूँ मेरी बीवियों, मेरे लाखों सलाम, लेकिन मेरी बीवियों, तुम्हारा भाई प्यासा नहीं था, तुम्हारा भाई भूखा नहीं था। तुम जरा करबला में तो आके देखो कि आज हुसैन भूखा भी था, प्यासा भी था। और वो बहनें जो दरे खेमा पे खड़ी देख रही हैं, कहते हैं ना कि मौला हुसैन का आखिरी वक्त था, आप बैठे थे लेकिन जालिम मारने नहीं आ रहे थे, इसलिए कि मेरे मौला हुसैन की हैबत थी, नजदीक नहीं आते थे। तो एक कहता है ऐसे हुसैन का पता नहीं चलेगा कि जिंदा है या मर गया। इस तरह से करो कि ये कहो कि ज़ैनब के खेमे पे हमने हमला करना है। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम ज़ैनब के खेमे पे हमला कर रहे हैं, मेरे मौला हुसैन ने कहा मैं जिंदा हूँ, ज़ैनब के खेमे में न जाना, उधर ज़ैनब बेकरार है। और खुदा तुम लोगों के भाइयों को सलामत रखे। कोई बहन ऐसे ना हो कि जैसे ज़ैनब थी, जैसे कलसूम और रुकैया ने अपने भाई की लाश देखी कि सामने खड़ी देखते रही, जालिम ज़रबे चलाता रहा और ज़ैनब फरियाद करती रही। कहते हैं कि 11 मुहर्रम को जब बीबियां आई ना, तो आप लोग समझते हैं कि जंजीरें रस्सियों से बांधा था, नहीं, जंजीरों से बांधा था। जैसे सज्जाद को बांधा था, ऐसे ही जंजीरों से पसे गर्दन बाजू बंधे हुए थे। जरा उस पर्दादार बीबी से पूछो जो चादर लेती है, अगर उसके सर से चादर छीन लो तो वो समझती है कि वो मर गई है, वो जिंदा नहीं है। वो बीबी मर गई, वो जिंदा नहीं। जिसके सर से चादर उतर जाए और नामहरमों का मजमा हो। जब मेरी बीबी आई है ना 11 मुहर्रम को मक्तल गांव में, तो सामने लाशें पड़े हैं। मेरी बीबी ने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत मुतगय्यर हो रही है। मेरी बीबी ज़ैनब ने अपने आप को ऐसे ऊंट से नीचे गिराया, क्योंकि हाथ तो बंधे थे, जैसे अब्बास जमीन पे आए थे ऐसे ज़ैनब जमीन पे आई, और ऐसे ही कलसूम आई। सब बीबियां जमीन पे आई। मेरे इमाम ज़माना कहते हैं मेरे लाखों सलाम उन रुखसारों पर जिन्हें करबला की जमीन लगी, जिन्हें करबला की जमीन की मट्टी लगी। अरे सारी बीवियों के चेहरे मट्टी से भर गए और हर बीबी अपने अपने शहीद के लाशे पे बैठी रो रही थी। लेकिन एक 2 बीबियां थी जो ढूंढती फिर रही थी, हर लाश पे जाके खड़ी हो जाती थी ज़ैनब और कलसूम। ये भी नहीं है मेरा भाई हुसैन कहाँ है, कि फिर बीबी कलसूम कहती है बहन ज़ैनब, वो जो टूटी हुई तलवारों का ढेर है, वो जो पत्थरों का ढेर है, वो जो नेज़ों का ढेर है, मेरी बीबी ज़ैनब रो रो के फरियाद करती हैं और अपनी कोहनियों से हाथ बने हैं ना, कोहनियों से पत्थर हटाती जाती है। अरे कलसूम पत्थर हटाती जाती है, नेज़े हटाती जाती है, सारा जिस्म सुर्ख होता जाता है, खून से चेहरा भर जाता है। और फिर भाई का वो गर्दन जिसे ज़ैनब ने आखिरी वक्त भी चूमा था, एक बोसा लेके कहती है हुसैन आज तू इस हाल में है। और फिर हाथ रख के मदीने की तरफ कहती है नाना ये हमारी कुर्बानी कबूल कर ले। मैं कहती हूँ कायनात में आपने देखा होगा इस दुनिया में जब किसी बहन का भाई मरता है, सारी रात की थकी हो जनाजे पे बैठी रहती है, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे, सारी रात रोती रहती है। और
جب بھائی کا جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کلمہ شہادت پکڑ کے اٹھانے لگتے ہیں، بہن جنازے سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے میں بھائی کو نہیں جانے دوں گی۔ لوگ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے بہن کو جنازے سے دور کرتے ہیں، تسلی دے کے دور کرتے ہیں، لیکن ہائے حسین کی بہنیں کہ ظالم تازیانے لے کے آ گئے، تازیانوں سے مار مار کے کہتے تھے، ارے تازیانے مار کے کہتے تھے چھوڑو حسین کو، ہم اور ظلم کریں گے۔ میری بی بی سکینہ وہیں بیٹھی ہے، رو کے کہتی ہے بابا تجھے رونے بھی نہیں دیتے، تیری سکینہ کو رونے بھی نہیں دیتے۔ بہنیں روتی ہوئی اٹھ گئی اور کوفے پہنچی ہے، جو کہتے ہیں نا وہی کوفہ ہے، وہی کوفے کی مسجد تھی۔ میری بیویاں ہاتھ جکڑے کوفے کی اسی مسجد میں بیٹھی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا۔ تو میری بیوی ام کلثوم ایک بات کہتی ہیں، آج تم لوگ ہمیں دیکھ کے رو رہے ہو، ارے تم جانتے ہو یہ میرے بابا کا منبر ہے جس پہ میرا بابا خطبہ دیتا ہے۔ تو کہتے لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئی کہ ہم جانتے ہیں تم نبی زادیاں ہو۔ تو پھر میری بیوی ام کلثوم کہ جانتے بھی ہو لیکن روکتے نہیں، یہ ظالم ہمیں تازیانے مارتے ہیں، تم ہمیں بچاتے نہیں ہو۔ جانتے ہو ہم نبی کی نواسیاں ہیں، جانتے ہو ہم علی کی بیٹیاں ہیں، جانتے ہو یہ وہی کوفے کی مسجد ہے جہاں میرا بابا خطبہ دیتا تھا۔ پھر میری بیوی درباروں سے گزری، بازاروں سے گزرتی، شام کے زندان میں گئی، سکینہ کو رو رو کے دونوں پھوپھیوں نے غسل دیا، ارے دفن کیا۔ کہتے ہیں جب مدینے آئے نا مدینے، تو مدینے کے پاس دیکھ کے نا سامنے مدینہ ہے، تو جناب ام کلثوم کہتی ہیں سجاد یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے مولا سجاد کہتے پھوپھی یہ مدینہ ہے۔ بی بی کہتی ہیں اتنا مارا ہے شمر نے ہمیں کہ اب ہمیں نظر نہیں آتا، میری بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ بی بی جب گئی ہے نا مدینے میں، نانا کے مزار سے ہو کے رات کو پہنچی ہے، اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی۔ دنیا میں بیٹی ہر ایک سے دکھ بچا روک لیتی ہے، نہیں کہتی، لیکن اگر ماں سامنے آ جائے تو سارے دکھ بیان کرتی ہے۔ ایک بیٹی سرہانے بیٹھ گئی، ایک بیٹی پائتی بیٹھ گئی، دونوں بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا، بار بار کہتی تھی اماں اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے، ہم اپنی کمر سے کرتا اتار کے دکھاتے ہیں ہمیں کتنا ظالموں نے مارا ہے، اماں تجھے اپنے سر کے زخم دکھاتے ہیں، ہمارے سر میں کتنے زخم ہیں، اماں ہمارے نیزوں کے یعنی چبھو چبھو کے شمر کہتا تھا تکلیف ہوتی ہے یا نہیں، اماں میرا حسین نیزے کی نوک میں روتا تھا، میرا حسین نیزے کی نوک میں روتا رہا۔ میری بیوی رو رو کے بیان کر کے ماں کو سناتی ہے، واپس آئی جناب ام البنین کے گلے لگ کے روتی رہی، وہ میری شہزادیاں روتی رہی کہ جناب ام کلثوم کی طبیعت بہت خراب ہے، سید سجاد کو شام کا بلاوا ہے۔ میری بیوی بار بار کہتی ہے ہائے سجاد تجھے پھر شام جانا ہوگا، کہ میری بیوی کی بہت طبیعت خراب ہے۔ جناب زینب سرہانے بیٹھی ہیں، بڑی بہن کی اگر چھوٹی بہن کی طبیعت خراب ہو، جانتی بھی ہو کہ یہ اتنی بیمار ہے تو بہن کی حالت کیا ہوتی ہے۔ سید سجاد دیکھتے ہیں، میری بیوی ام کلثوم کہتی ہیں مجھے میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی ہیں، السلام علیکہ یا میرے بھائی حسین آ گئے ہیں، سب کو سلام کرتی ہیں۔ میری بیوی زینب آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب غسل دینے لگتی ہے نا زینب، بڑی بہن بھی ہے، چھوٹی بہن کا دکھ بھی علیحدہ ہوتا ہے، جب کمر کے زخم دیکھے تو رو کے کہتی ہے سجاد آج بھی کلثوم کے زخم ویسے ہی ہرے ہیں۔ اور پھر جنازہ لے کے میرے مولا سید سجاد روانہ ہوئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔